بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل جو آیت پڑھی گئی تھی اس سے پہلے والی آیت کا ایک حصہ رہ گیا تھا جس پر ہمارے ایک سننے والے ساتھی نے متوجہ کیا، سوچا کہ وہ آیت مکمل کر دی جائے، اس لیے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ وہ آیت کا تعلق در حقیقت اس معاملے سے تھا کہ آدمی کو اگر کہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے گواہی دینے کی اور گواہ بننے کی، تو اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی تھیں جو ترجمے میں رہ گئی تھی اس دن۔ وہ یہ کہ ایک تو گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، اور جب گواہی دینے کا نمبر آئے تو جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے۔ ایک صحت مند معاشرے کے لیے، ایک بہترین معاشرہ وجود میں آنے کے لیے معاملات ہوتے ہیں، نکاح کے، مہر کے، وصیت کے، رہن کے، گروی رکھے جانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاملات کو درست رکھنے کے لیے، آپ نے سنا تھا قرآن کریم کی بڑی آیت میں کہ جب کوئی معاملہ کرو لکھ لو، اور لکھنے پر کسی کو گواہ بنا لو۔ لہذا معاشرے کے ہر فرد کو اس بات پر تیار رہنا چاہیے کہ سچی گواہی دینا، اور اگر کبھی سچی گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی دینا واجب ہے، اور اسی طرح چھپایا نہیں جائے گا، اور غلط بیانی سے بھی کام نہیں لیا جائے گا۔ دونوں صورتیں حرام ہیں، گواہی کو چھپانا یا غلط بیانی کرنا کہ نہیں ایسا تھا۔ دونوں سخت ترین جرم اللہ نے اس کو قرار دیا۔ آپ دیکھیں آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، شہادت کا اخفا مت کرو، گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اللہ نے فرمایا کہ اس کا دل گنہگار ہوگا۔ بہرحال گواہی سے متعلق اسلام نے بڑی ہدایتیں دیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ جب کسی حقدار کا حق بغیر شہادت کے ضائع ہونے لگے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں گواہی نہیں دوں گا حق ضائع ہو جائے گا، تو اس وقت شہادت یعنی گواہی سے انکار کرنا یہ حرام ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح آج کل ہمارا معاشرہ ہے کہ آپ اگر کسی کو اپنے ساتھ کورٹ کچہری میں گواہی کے لیے لے جائیں تو گواہ پیسہ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس وقت گواہی دوں گا جب آپ اتنی رقم ادا کریں گے۔ تو لکھا ہے کہ ضرورت سے زائد، ضرورت کیا ہے کہ اگر کسی گواہ کو کی آمد و رفت میں خرچہ لگتا ہے تو صرف خرچ کے بقدر، اور اگر جو کھانا لگتا ہے، خوراک لگتی ہے، اس سے زائد کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے۔ اور اگر زائد رقم دے دی کسی گواہ کو اس کی گواہی کی بنیاد پر، تو گواہ پر لازم ہے کہ وہ زائد رقم کو واپس کرے، کیونکہ گواہی میں گواہی کا ادا کرنا میں نے بتایا کہ یہ اسلام کا حکم ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا
اور روزہ رکھنا، آپ کسی سے کہیں کہ نماز اس وقت پڑھوں گا جب آپ اتنی رقم دیں، کیوں بھائی؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، آپ پڑھیں نہ پڑھیں اس کا وبال آپ خود بھگتیں گے۔ کہیں کہ روزہ اس وقت رکھوں گا جب مجھے روزہ رکھنے کے لیے اتنی فیس ادا کی جائے، حج اس وقت کروں گا جب میرے لیے فلانا فلانا انتظام کیا جائے۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نہیں کریں گے تو اس کا انجام خود بھگتیں گے۔ اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی زائد رقم آ بھی جائے گواہ کے پاس، تو گواہ کے لیے ضروری ہے کہ اس رقم کو واپس کرے، کیونکہ یہ پہلے سے اللہ کا حکم ہے کہ اگر کبھی گواہ بنایا گیا ہے تو تمہارے ذمے ہیں کہ گواہی کو ادا کرو، نہیں کرو گے تو انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ کھلا اعلان ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ یہاں اللہ نے گواہی کو غلط انداز میں بیان کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا دل گنہگار ہے، اس لیے گنہگار فرمایا کہ کوئی شخص اس کو خالی زبان کا گناہ نہ سمجھے کہ میں نے جھوٹ بول دیا، بلکہ پہلے تو ارادہ کیا دل سے، تو اصل دل گنہگار ہوا، اور دل کا گناہ بڑا گناہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام اعضاء ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ کا بھی گناہ ہو گیا، دل نے جب گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل کر لیا تو پیر کا بھی گناہ پایا گیا، سوچ کا بھی گناہ پایا گیا۔ اگر آدمی کا دل گنہگار ہو جائے تو گویا کہ انسان کے اعضاء میں سے ایک ایک عضو کی طرف گناہ لوٹتا ہے۔ بہرحال اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا صرف زبان کا گناہ نہیں ہے، وہ دل کا گناہ ہے، اور جب آدمی دل سے گنہگار ہو جائے تو پورا وجود گناہ کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے جملہ استعمال کیا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، ایسا آدمی دل سے گنہگار ہو جاتا ہے۔ اس گناہ سے بچنے کا حکم اللہ نے آیت کے اس حصے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور گواہی کو مسلمانوں نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ گنہگار دل کا حامل ہے، یا وہ گنہگار یا اس کا دل گنہگار ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالی اس سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔